جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر جو ہے وہ آپ سامعین کے سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات۔ گزارش یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات فرض کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ یا اس سے زائد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، تسلسل کے ساتھ نماز ہو چکے۔ جس طرح مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے اور اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بس نماز فجر کی پڑھی تو اس کے بعد دوسری صبح تک بندے کو ہوش ہی نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو فرمایا گیا کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تسلسل سے نماز پڑھیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہی جس نماز کا وقت داخل ہو تو آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت فرما لے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ نماز جو ہے یہ قرب خداوندی کا ایک ایسا حسین اور دلکش ذریعہ ہے۔ یہ نماز کہ جو ہی بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنے لگا ہوں کہ اس کی نماز کی برکات کتنی ہیں، اس کی فضیلتیں تو اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ، اس کی فرضیت اپنی جگہ، اور اس کی تاکید جو اسلام کے اندر کی گئی، بار بار اس کے بارے میں حکم دیا گیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن نماز جو پڑھتا ہے اور پھر اس کو ملتا کیا ہے، یہ سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک دن ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں گھر کے اندر میرے پریشانی ہے، فاقہ ہے، مشکل ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو صحابی کے ذہن میں تھا کہ حضور کو قرآن کی آیت بتائیں گے یا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو، جاؤ اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکاؤ۔ تو وہ صحابی تھے، ہماری طرح کی بات تو نہیں ہے نا کہ سارا قرآن سامنے رکھ دیا جائے تو پھر بھی لوگ بات نہیں مانتے۔ گئے جا کر اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکایا، چند ہی دن گزرے تو ان کے گھر رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جب رحمتوں کا نزول شروع ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے اور آ کر عرض کی، آقا جی یہ بتائیں کہ رزق کا اس پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے ایک بے نمازی رہتا تھا، جو روزانہ گھر سے نکلتا تو اس بے نمازی کی نحوستیں تیرے گھر میں داخل ہو جاتی تھی، تو نے پردہ لگایا، نحوستیں دور ہوئیں، رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر دوسرے کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے گھر کے اندر نحوستیں آتی ہیں اور وہاں فاقے آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں نحوستوں کی وجہ سے، تو پھر جس گھر میں 5 3 4 اور 10 سوئے ہوں بے نمازی، وہاں رحمتیں کہاں سے آئے، وہاں فضل کہاں سے آئے، برکات کا نزول کہاں سے ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کی معرفت، اس کی اور اس کے راستے کے اندر کوشش کرنا، یہ نماز سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ نماز کا اہتمام خود بھی کریں، اپنی اولادوں کو بھی حکم دیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیں، والدین کو اس کے بارے میں آگاہی دیں کہ نماز فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سارے فرامین ہیں حضور کے، لیکن میں آپ کو حضور کا عمل بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے
جو آپ کا اپنا عمل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نماز کی جماعت بھی کرایا کرتے تھے اور صحابہ کو اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ تو پہلے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، جب نماز پڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے مساجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنی ہے، چونکہ جو محلے کی مسجد ہے اس میں ایک نماز پڑھنے کا 27 درجے ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی جمعہ جا کر جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر اسے نماز پڑھنے کی اس کی اور فضیلت ہے اور کمال ہے۔ نماز ضرور پڑھتے رہیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ